بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین اکرام، ایک بہت بڑی خبر سامنے آئی ہے کہ یوکرین اور روس کے درمیان جو ایک دو دن کے اندر مذاکرات ہونے والے تھے ترکی کی سرزمین پہ، اور یہ سمجھا جا رہا تھا کہ شاید ایک دو دن کے بعد ان کی جنگ جو ہے وہ رک جائے گی، یا ایک دو دن نہیں تو ایک دو ہفتے میں ان کی جنگ جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اب ایک موڑ نیا یہاں پہ آیا ہے۔ یوکرین نے رشیا کے اوپر حملہ کیا ہے اور اس آپریشن کا نام اسپائڈر ویب رکھا گیا ہے، جس کے اندر یوکرین نے بہت سے ڈرونز FPV بہت سے ڈرونز جو ہیں ایک ساتھ جو ہیں رشیا کی سرزمین پہ لے گیا ہے، اور اس کے جوہری بمبار طیارے تھے ان کو نشانہ بنایا، اور تقریباً 4 ایئر بیسز کے اوپر اس نے اٹیک کیا ہے، جس کے بارے میں خود یوکرین یہ کہہ رہا ہے کہ تقریباً ہم نے ان کے 40 جوہری بمبار طیارے جو ہیں وہ تباہ کیے ہیں، جو تقریباً لگ بھگ $2 ارب سے زائد قیمت کے بنتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ان کی ایئر بیسز کو نقصان پہنچا ہے وہ ایک الگ سے۔ اب یہ حملہ ہوا کیسے؟ یہ حملہ اس طرح سے کیا گیا ہے، اس کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ 18 ماہ سے اس آپریشن کے اوپر کام کیا جا رہا تھا، اور 18 ماہ کے بعد جو ہے اس آپریشن کو جو ہے لانچ کیا گیا ہے۔ اور وہ کیا کیسے گیا ہے؟ وہ ایسے کیا گیا ہے کہ لکڑی کے باکسز میں بہت سے FPV جو ڈرونز ہیں ان کو بند کر کے پہلے تو رشیا کی سرزمین پہ پہنچایا گیا ہے، اور پھر ایک دم سے تمام کو فعال کر دیا گیا ہے اور اٹیک کیا گیا ہے۔ اور بتایا یہ جا رہا ہے یوکرین کی جانب سے کہ 40 جو ہے ان کے جو فوجی بمبار طیارے ہیں ان کو تباہ کیا گیا۔ اب آپ کو یہ پتہ ہے کہ یہ وہ بمبار طیارے ہیں جو کہ رشیا نے ابھی تک کسی دوسری کنٹری کو نہیں دیے۔ یہ بہت ہی ایکسپینسو اور بہت ہی گران قدر ہے، اور اگر 40 کو واقعا نقصان پہنچا تو یہ تقریباً $2 ارب سے زائد قیمت کے بنتے ہیں۔ اور یہ تمام بات کو روس نے بھی قبول کیا ہے، کیونکہ صدر پیوٹن نے ایک بہت بڑے اجلاس کو بلایا ہے، اور بلا کے انہیں کہا ہے کہ ہم نے جو ہے اس کا جواب دینا ہے۔ اب ظاہر ہے بہت بڑے اجلاس کو بلایا، تو ظاہر ہے کس وجہ سے بلایا؟ اسی وجہ سے بلایا کہ یعنی یہ یوکرین نے حملہ کیا، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ یوکرین کی طرف سے سب سے بڑا اور سب سے کامیاب حملہ تھا جو اس نے رشیا کے اوپر کیا ہے۔ اب صدر پیوٹن نے یہ کہا ہے کہ ہم یوکرین کے 100 مقامات کو ہٹ کریں گے، اور اب ہم نے یوکرین کی کوئی ایک دو جگہ نہیں لینی، ہم نے مکمل یوکرین کو جو ہے ملیمیٹ کر دینا ہے اور اس کو بالکل ختم کر دینا ہے، کیونکہ اس وقت جو ہے وہ جنگ کی بالکل کوئی بات ہی نہیں بنتی تھی، کیونکہ اب مذاکرات ہونے والے تھے۔ تو اس وقت جو ہے یہ یوکرین نے حملہ کیا ہے۔ یوکرین جو کہ پہلے ہی اپنے بہت سارے جو ہے علاقے جو ہے وہ گوا چکا ہے، اب لگتا ہے ایسے ہے کہ جیسے وہ مکمل اس دنیا سے نیست و نابود ہونے والے ہیں۔ اب اگر دیکھا جائے تو یوکرین کے پاس جتنے بھی ہتھیار ہیں وہ یوکرین کے اپنے تو نہیں ہیں، وہ یا تو امریکہ کی جانب سے ہیں یا پھر وہ مغربی جو ہے ہتھیاروں کو استعمال کرتا ہے۔ کچھ روز پہلے یہ بھی خبر آ رہی تھی کہ برطانیہ نے یوکرین کو بڑے جو ہے وہ ہتھیار دینے کا فیصلہ کیا تھا، اور یہ ڈیل ہونے جا رہی تھی، لیکن اسی وقت جو ہے رشیا کی جانب سے برطانیہ کو دھمکی دی گئی کہ اگر یہ ہتھیار برطانیہ یوکرین کو دیتا ہے اور وہ یوکرین ہمارے اوپر اٹیک کرتا ہے تو ہم اس کا جواب یوکرین کو بعد میں دیں گے، برطانیہ کو پہلے دیں گے۔ تو اس کے بعد میں یہ نیوز سننے کو ملی کہ وہ جو ایک ڈیل ہونے جا رہی تھی وہ ڈیل کینسل ہو گئی، اور پھر وہ کسی قسم کے کوئی ہتھیار نہیں دیے گئے۔ اب جب یہ واقعہ سامنے آیا ہے کہ یوکرین نے حملہ کیا ہے، تو ٹرمپ نے بھی جو ہے فوراً ایک بڑے اجلاس کو بلا لیا ہے، اور اب دیکھا جائے گا کہ کیا ہوتا ہے۔ اور دوسری جو بڑی نیوز سامنے آئی ہے وہ یہ کہ ایران اور امریکہ کے بھی مذاکرات ہونے والے تھے۔ چند روز پہلے ایران کے سپریم لیڈر آقا خامنئی کی جانب سے ایک بہت بڑا جواب امریکہ کو دیا گیا تھا کہ آپ کو کوئی حق نہیں ملتا کہ آپ ہمیں بتائیں کہ ہمیں کتنی جو ہے یورینیم جمع کرنی ہے اور کتنی یورینیم جمع نہیں کرنی ہے، یہ ہمارے اپنا ذاتی مسئلہ ہے، ہم کریں یا نہ کریں آپ ہمیں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اور آج ایران کے وزیر دفاع کی جانب سے بھی یہی بیان دیا گیا، انہوں نے کہا ہے کہ ہم یورینیم سے رکنے والے نہیں ہیں، ہم اپنی حفاظت کے لیے اور اپنے آپ کو تحفظ دینے کے لیے یہ ضرور جمع کریں گے، اور کسی کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ ہمارے اوپر پابندیاں لگائے اور ہمیں روکے کہ ہم اس قدر جمع کریں گے اور اس قدر جمع نہیں کریں گے، یا اس طرح سے ہمیں کہے کہ آپ کو یہ جمع نہیں کرنی ہے یا آپ کو ایٹم بم نہیں بنانا ہے۔
یہ کسی کنٹری کو حق نہیں پہنچتا ہے، ہم نے کسی کنٹری کو یہ حق نہیں دیا ہے۔ اور بعض تجزیہ نگاروں کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایران جو ہے یہ ایٹم بم بنا چکا ہے، اور فقط یہ ہے کہ ابھی تک انہوں نے اس بات کا دعویٰ نہیں کیا، لیکن ایران جو ہے وہ ایٹمی پاور ہے۔ اب اس کے پیچھے کیا بات ہے اور کیا حقیقت ہے یہ ہمیں نہیں پتا۔ اس کے علاوہ ایران کی جانب سے ایک بہت بڑا دعویٰ چند روز قبل کیا گیا تھا کہ ہمارے پاس ایٹمی بم سے بھی بڑی ایک چیز ہے، اور وہ کیا ہے؟ اب بعض تجزیہ نگار کہہ رہے ہیں کہ وہ ہائیڈروجن بم ہے، اور بعض کا کہنا یہ ہے کہ وہ پلازما ہے۔ اب وہ کیا ہے اور کیا ہی حقیقت ہے یہ ہم نہیں جانتے۔ بہرحال یہ بات بھی ابھی سامنے آئی ہے کہ ایران جو ہے وہ اس نے صاف جواب دے دیا اور انکار کر دیا ہے کہ ہم جو ہے آپ کے کہنے پہ یہ یورینیم کی جو ہے مقدار کو روکنے والے نہیں ہیں۔ ہماری ریاست کی حفاظت کے لیے ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے اور ہم اسے ضرور جمع کریں گے۔ اپنی رائے کا کمنٹ میں ضرور اظہار کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ والسلام۔